بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج حتماً یہ آخری نشست ہے شان رمضان کے شان سحر کی، اور روزانہ اسی وقت ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے کسی ایک قصے کے ساتھ۔ آج بس کچھ عرائض ہیں، کوئی باقاعدہ قصہ اس انداز میں نہیں ہے۔ بس آج آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرنا ہے۔ آپ سب لوگوں نے، ہم نے آج سے کچھ سال پہلے یہ سلسلہ قصائص کا شروع کیا تھا۔ اس کوشش کے ساتھ میں نے شان رمضان میں علماء کرام سے بارہا بہت زیادہ سنا قرآن پاک پڑھنے کی تاکید کے حوالے سے۔ مجھے آج بھی یاد ہے، آج سے تقریباً کچھ سالوں پہلے مفتی عامر صاحب نے، میں نام لے کے بتا رہا ہوں اسی سیگمنٹ میں، بھی کہا کہ ہم اپنے ہیروز کی، جو ہمارے کرکٹرز جن کے ہم فینز ہوتے ہیں، یہ وہ، ان کی ہم آٹو بایوگرافیز پڑھتے ہیں، یہ پڑھتے ہیں، ہم بڑا فخر سے ہم بتاتے ہیں کہ فلاں کتاب پوری پڑھی ہوئی ہے، میں نے فلاں کی ڈاکیومنٹری پوری دیکھی ہوئی ہے، فلاں مووی پوری دیکھی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے ایک سوال کیا، میرے بڑے دل کو لگی وہ بات، کہ یہ افسوس کی بات، یہ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، یقین جانیے، میں مطلب آئی مین اٹ، کہ میں نے اپنے آپ سے سوال کیا کہ انہوں نے جب یہ کہا کہ یہ عجیب بات نہیں ہے کہ ہم یہ تو کہیں کہ فلاں کرکٹر کی، جو کہ بڑے رسپیکٹیبل ہے، سب ظاہر ہے، کہ فلاں میرا جو سٹار ہے، جو ہیرو ہے، اس کی میں پوری کتاب پڑھی ہوئی ہے، اس کی میں نے پوری ڈاکیومنٹری دیکھی ہے، پوری فلم دیکھی ہوئی ہے۔ اور جب یہی سوال قرآن پاک پڑھنے سے متعلق ہو کہ پڑھا ہوا ہے، تو جواب ہو کہ نہیں، وہ نہیں پڑھا یار۔ تو مجھے بڑی ہٹ کی ہے بات، کہ بات تو یہ بڑی، یعنی یہ سوال ہو گیا تو کیا میں اس کا کیا جواب دوں، میں اپنی بات کروں۔ تو پھر میں اپنی کم علمی کا اعتراف کر رہا ہوں کہ جب پڑھنا تھوڑا بہت، جب سلسلہ شروع کیا تو دیکھا کہ ظاہر بہت سارے احکامات اور یہ وہ، اور اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ جو قصائص ہیں، قصے ہیں، داستان، یعنی ظاہر ہے، اور حقیقی داستان، ظاہر ہے قرآن پاک میں جو بات آ گئی وہ بات ہی ختم۔ تو یہ تو طے ہے، ہم پہلے دن کے نشریات سے یہ تو بات طے کر کے بیٹھے ہیں کہ میرا وہ منصب تو ہرگز بھی نہیں ہے نا کہ میں کوئی یہ بتاؤں کہ قرآن میں یہ لکھا ہے، یہ احکامات ہیں تو آپ کو یہ کرنا چاہیے، میرا منصب ظاہر سی باتیں نہیں ہے۔ تو ہم نے پھر یہ ایک بات اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ڈالی کہ اچھا، جو قصائص، جو قصے ہیں قرآن پاک میں انبیاء علیہ السلام کے، وہ تو ہم ایز اٹ از جو لکھا ہے، کچھ قصائص ایسے ہیں جو بہت تفصیل کے ساتھ قرآن پاک میں، مثلا سورہ حضرت یوسف سے متعلق بہت ہی تفصیل سے وہ پورے کا پورا قصہ ہے۔ کئی قصائص ایسے ہیں جو کہ جن کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل ہے، اور پھر احادیث میں اور روایات میں ان کی پوری پوری ڈیٹیلز ہیں۔ اصحاب الاخدود کا قصہ قرآن میں تذکرہ، بالکل قصہ تذکرہ ہے اور کم تذکرہ ہے، اور پھر روایت میں پوری اس کی ڈیٹیلز ہیں۔ تو ہم نے سوچا کہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ ان قصائص کو ہم اپنے انداز میں، جس طرح لکھا ہے احادیث کی کتاب میں، قرآن پاک میں، وہ آپ تک ہم پہنچائیں۔ اور خدا کی قسم مجھے لگتا ہے آج بھی، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے ایسا ہی ہو روز محشر کے، مجھے جن چیزوں سے امید ہے، اپنے اعمال پہ تو کوئی ایسی امید نہیں ہے کہ شاید وہاں کچھ کام آ جائے، لیکن جن چیزوں پر مجھے امید ہے کہ شاید کچھ معاملہ بہتر ہو جائے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب ہمیں ایک نہیں، دو نہیں، بہت لوگوں نے کہا کہ ہم نے ان آیات کے بعد یا ان واقعات کے سننے کے بعد ہم نے قرآن پاک پڑھنے کا آغاز کیا، تو مجھے لگتا ہے کہ پتہ نہیں، شاید یہ کوئی ایسا کام، اللہ کرے کہ ایسا کچھ سلسلہ ہو۔ اور میں بہت شکر گزار ہوں آپ سب لوگوں کا۔ میں بتا کس کے نام لوں، بہت لوگ جو کہ خود کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بہروز سبزواری صاحب ہیں، جنرل ریٹائرڈ اعجاز آوان صاحب ہیں، اعجاز اسلم صاحب ہیں، ایک پوری طویل فہرست ہے، اعجاز الحق صاحب ہیں، سب، اور بہت سارے، اور ظاہر ہے ہمارے آڈینس سے سب کہ جنہوں نے اس میں حوصلہ بڑھایا۔ تو میں آپ سب لوگوں کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس انداز سے اس کو سراہا۔ ہم یہ کوشش کرتے ہیں، ہم باقاعدہ اس کی فہرست بناتے ہیں رمضان سے پہلے، کوشش کرتے ہیں کہ اس میں جتنا ریپیٹیشن کا ایلیمنٹ یا تو نہ ہو یا بہت کم ہو۔ ظاہر ہے انبیاء علیہ السلام یا قرآن پاک کے قصائص کا دائرہ ہے، ایک دائرہ ہے، لیکن ہم اس میں کوشش کرتے ہیں کہ اس میں ترتیب کا بھی خاص خیال کیا جائے۔ ہم نے جس طریقے سے 2020 میں آدم علیہ السلام سے آغاز کیا اور اختتام کیا تھا یوسف علیہ السلام پہ، 2020 میں آدم علیہ السلام شروع کیا اور داستان یوسف میں ختم کیا تھا علیہ السلام۔ پچھلے سال ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے آغاز کیا تھا، وہ پوری لمبی ایک سیریز تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام پہ اختتام کیا تھا۔ اس سال کوشش یہ تھی کہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات بھی ہوں، اور کچھ ایسے واقعات جو قرآن میں ہیں، براہ راست انبیاء سے ریلیٹڈ نہیں ہیں، مثلا اصحاب کہف، مثلا حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ، ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں لیکن ایک دوسری نوعیت کا واقعہ، وہ ہم نے لاسٹ ٹائم پیش نہیں کیا تھا، یا اصحاب الاخدود کا واقعہ۔ تو ہم کوشش کرتے ہیں اپنے طور پہ کہ اس انداز سے اس کا سلیکشن کریں، چونکہ جب مفتی عامر صاحب نے جب وہ بات کی تھی
تو مجھے جے جے صاحب نے جب سب جانتے ہیں ظاہر، انہوں نے مجھ سے ایک میسج شیئر کیا واٹس ایپ پر، مجھے بات بھی بڑی دل کو لگی. انہوں نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ یار یہ اسٹوریز کی فارم میں پڑھا کرو، بتایا کرو. تو اس میسج میں لکھا تھا کہ یار یہ عجیب بات نہیں ہے کہ ہمارے بچوں کو، میں اپنے بچوں کے لیے اپنے لیے بات کر رہا ہوں، ان کو یہ پتا ہو کہ آئرن مین نام کا ایک کریکٹر تھا جو لوہا کو ایسے کر دیتا تھا اور یہ اور اگر یہ علم نہ ہو میرے بیٹے کے کہ داؤد علیہ السلام اللہ کے ایک نبی تھے جو کہ لوہا نرم ان کے ہاتھوں میں ہو جاتا تھا، تو ان کو یہ پتا ہو کہ بھائی وہ فلاں لہن کیا زبردست ہے اس کی فلاں کی، لیکن لہن داؤدی کے بارے میں نہ پتا ہو تو بڑا. ان کو یہ پتا ہو بھائی سپر مین نام کا ایک کریکٹر ہے، وہ ایسے اڑتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے. بس سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہواؤں پہ حکومت دی، جنوں پہ حکومت دی. تو یہ ان کو یہ پتا ہو کہ ایکوا مین تھا، بھائی وہ پانی میں، دریا میں، ایسے ایسے. بھائی یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے اور زندہ رہے اور آئے کریمہ اور سارا معاملہ. یہ علم میں ہو کہ ہاں وہ دیوار چین نام کا ایک شاہکار، بھائی دیکھو اتنے سالوں پہلے اتنی بڑی دیوار بنا دی، کتنا کمال ہے. بالکل ہے، صحیح ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جاننا چاہیے، بالکل جاننا چاہیے. لیکن میں حضرت ذوالقرنین نے ایک دیوار بنائی تھی، اس کی قرآن مجید نے ڈیٹیلز بتائی ساری کہ کیسے بنائی، کیا بنائی. ان کو یہ پتا ہو کہ فلاں ڈرامے میں فلاں کریچرز ہیں، تو بھائی یاجوج ماجوج کے بارے میں بھی تو یہ سارے کا سارا کانسیپٹ ہے اس سب کے پیچھے. اور بس آج چونکہ آخری نشست ہے، ہم نے کل سوچا تھا کہ اگر ایک دن اور مل گیا تو یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، ورنہ پھر کبھی صحیح. تو بس آپ سب لوگوں سے یہ درخواست ہے، کبھی کبھی یہ ہو جاتا ہے کہ ایک یعنی اس میں یقین کریں کہ 2 3 گھنٹے، 4 6 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں، کبھی بہت کم وقت میں بھی ہو جاتا ہے، اس طریقے سے ڈیپینڈ کرتا ہے لکھنے میں اور سارا کچھ. اور میں اپنی پوری ٹیم کے اس میں بہت میں شکر گزار ہوں، جن کا سب کا بڑا ساتھ رہتا ہے. آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ لوگ بڑا حوصلہ بڑھاتے ہیں. ہر سیگمنٹ کے بعد یہ برادران میرے پاس آتے ہیں، فیڈ بیک دیتے ہیں اور بڑا کھلا فیڈ بیک دیتے ہیں، مطلب بالکل ہم بڑے زبردست طریقے سے یعنی اصلاح بھی فرماتے ہیں. کبھی یہ بتاتے ہیں کہ اس کو اگر یوں کر لیتے تو، اور جب حوصلہ بڑھاتے ہیں تو بڑا لطف آتا ہے. تو میں وسیم بھائی، محمود بھائی، زہیب بھائی، محسن بھائی، آپ سب لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں، آپ سب لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں. اور یہ دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے قرآن پڑھنے کی اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. اس پوری کاوش میں اگر آپ کو کوئی ایک لمحہ بھی کوئی مناسب لگا ہو، کوئی اچھا لگا ہو، تو بس میرے حق میں آپ یہ اور ہم سب کے حق میں یہ دعا کر دیجیے گا انشاءاللہ. شان رمضان 2022 کے شان سحر کے قصائص کے سیگمنٹ کی آج آخری نشست اس سیگمنٹ سے. اللہ حافظ و ناصر.